اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری حقیقت ظاہر ہی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ نہیں، ہماری حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ ہماری حقیقت باطن ہے، یعنی ہم وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، حقیقت پہ یعنی حقیقت کے بارے میں اگر دھوکے کا شکار ہو گئے تو آپ کا بیڑا غرق۔ پسند آیا جملہ؟ اگر آپ اپنی حقیقت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئے تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ کی ظاہر زندگی بھی پریشان گزرے گی، پیسے ہوں گے لیکن پریشانیاں ہوں گی، دنیا ہوگی لیکن آپ پریشان ہوں گے۔ کیوں کہ آپ نے ظاہر پر دھوکہ کھا لیا اور آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ ہماری حقیقت ظاہر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مٹی کا ایک جسم ہے اور اس کو فنا ہونا ہے، اور جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ایک نیا جسم دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جسم دیا جائے گا، لیکن وہ جسم اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ پھر یعنی اس حساب سے نہیں ہوگی جو ابھی ہمارا حساب کتاب ہے نا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ظاہر کو آپ نے حقیقت جان لیا تو بہت سی مشکلات کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فراموش نہ کریں، اس دنیا کی حقیقت کو فراموش نہ کریں، اس کو ایک امتحان گاہ سمجھیں، اپنی منزل وہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اپنا مقصد دنیا میں رہنے کا وہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ اپنے لیے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم آخرت میں اس سے ملاقات کریں۔ آخرت کا دن ہے ملاقات کا دن اور زیارت کا دن ہے۔ وہ شاعر نے کیسے کہا ہے کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ قیامت کا دن کب ہے؟ کل ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آج کیا ہے؟ دنیا ہے، آج ظاہر ہے، کل باطن کا راج ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ یہ پردے اس وقت جو ہمارے نگاہوں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یوم تبلی السرائر کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اس دن راز ظاہر ہو جائیں گے، راز ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو پردے ہیں وہ ہٹا لے گا، اور یہ پردوں کا ہٹنا تو ابھی انسان زندہ ہوتا ہے اور اس کا نزع کے عالم میں یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کھل جاتی ہے اور پردے اس کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جب ہی کہتے ہیں کہ نزع کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو قیامت کے دن ہے اس دن باطن کا راج ہوگا، آج ظاہر کا راج ہے۔ یہ میں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، ہائے میرا بچہ، کہتے ہیں نا، ہائے پیارا بیٹا، بہت پیارا بیٹا ہے۔ یہ آج ظاہر کا راج ہے، جو آپ اپنے جسم کو بھی یعنی کچھ سمجھ رہے ہیں، پھر اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ صرف کیا ہے، یہ کمرہ امتحان کے آپ کو جو آنسر شیٹ دی جاتی ہے نا، یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آنسر شیٹ ہے۔ آپ کا شوہر ہے، بیوی ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں مال دے دیا ہے، یا آپ کو ڈھیروں مال لے لیا ہے آپ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ بھی ہو، پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن یہ سب کچھ جو بھی دیا ہے یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت جو ہے
میں نے ایک لفظ کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ کمرے امتحان میں جو کچھ دیا جاتا ہے آنسر شیٹ، میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا نا، کیا کہا تھا میں نے؟ بہرحال جو کچھ بھی کہا تھا، یہ امتحانی شیٹیں ہیں، اس کو آپ نے اپنے جگہ رکھ کر استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتہ دار دیے، پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، مضمون جاری ہے انشاءاللہ، اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم